اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کے حبیب پر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس کے لیے، کیونکہ وہ کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا، وہ منکر ہے، کافر ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ لہذا مسلمان کا اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا منکر، اللہ کے رسول کا منکر جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ہے، اس پر اعتقاد رکھنا بھی فرض ہو گیا مسلمان کے لیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ برحق ہے، اسی طرح ہو۔ مسلمان جو ایسا کام کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، یا ایسا کام نہیں کرے گا جس کا اللہ پاک نے حکم دے کر اس کو فرض واجب قرار دے دیا ہے، جب ایسا کام نہیں کرے گا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سزا رکھی۔ اگر مسلمان توبہ کر لے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، چاہے تو چونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو گناہ کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے اور گناہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا، اسی طرح دنیا سے رخصت جو ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو سزا دے دے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ لیکن بھلا بندے کا، مسلمان کا بھی اسی میں ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ کافر کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اللہ پاک نے اس کے لیے تیار کر رکھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ کیونکہ پیچھے جہاد کا ذکر گزر چکا ہے اور حدیبیہ کی طرف نکلنے کا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی، جہاد پر بیعت لی، تو
اس جہاد پر جانے سے کچھ لوگ اس لیے رہ گئے کہ خطرہ ہے، موت نظر آ رہی ہے، کافروں کی چونکہ طاقت زیادہ ہے تو لہذا کافر ہی غالب آئیں گے اپنی طاقت کی وجہ سے، مسلمان تو مارے جائیں گے، اس لیے ہمیں موت کے منہ میں جانے کی ضرورت نہیں، دانش مندی یہی ہے کہ ہم پیچھے رہیں اور ان کے ساتھ نہ جائیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمان کا مددگار ہے، وہ مسلمان کی مدد فرمائے گا اور یقیناً مسلمانوں ہی کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی غلط فہمی کو دور فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل بادشاہ، اصل طاقت، اصل بادشاہی آسمانوں اور زمین کی یہ اللہ کے پاس ہے، اصل طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ عرض کر دیا ہے پیچھے میں نے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اخلاص کے ساتھ، سچے دل سے، تو پھر معافی یقینی ہے۔ اس نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سچے دل سے بندہ معافی مانگے اور اپنے کیے پہ پشیمان ہو کر اور یہ دل میں بات رکھ کر کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، سچے دل سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر یقینی ہے بخشش، اور اللہ پاک بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اللہ اکبر، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف، مال غنیمت کی طرف، تاکہ تم اس پر قبضہ کر لو۔ ذرونا نتبعکم، ہمیں اجازت دو ہم تمہارے پیچھے آئیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، آپ ان سے فرما دیں کہ قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے تم۔ کذالکم، یوں ہی قال اللہ من قبل، اسی طرح فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کی اطلاع دے رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیبیہ کی طرف جو قبائل حضور کے کہنے کے باوجود ساتھ نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا موقع آگے آ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، غنیمت کا مال بہت سارا ملے گا۔ اس کا اندازہ ان پیچھے رہنے والوں کو بھی ہے، یعنی کچھ ہی عرصہ بعد یہ غزوہ خیبر آتا ہے پھر، اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے لڑے بغیر، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ حالات بھی ایسے تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہاں مسلمان اس وقت طاقتور ہیں، یہود مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو مال غنیمت بہت ہاتھ آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا،
یہ آپ سے ساتھ جانے کی اجازت مانگیں گے، میرا محبوب ان کو اجازت نہیں دینی، ان کو اجازت نہیں دینی، یہ دنیا کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ مال غنیمت کے لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ضرور نہ نتبعکم، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے پیچھے آئیں جہاد پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہاد کے لیے نہیں، یہ مال غنیمت کے لیے آ رہے ہیں، یہ دنیا کی پجاری ہیں، پیسے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو اجازت نہیں دینی ہے، اس کے باوجود اجازت مانگیں گے، یعنی وہ چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں اجازت دیں، اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے فرما دیں کہ ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی منع فرما دیا ہے۔ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اللہ نے فرمایا اے حبیب جب تم ان کو منع کرو گے نا تو بجائے اس کے کہ ان کو شرمندگی ہو کہ ہم نے غلطی کی اور آج اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، وہ کہیں گے نہیں، بکواس کریں گے، اللہ نے کوئی نہیں منع کیا، یہ مسلمان ہم سے حسد کرتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، یہ حسد کی وجہ سے ہمیں روک رہے ہیں، الٹا الزام لگائیں گے۔ یہ دنیا پرست ہوتے ہیں نا لوگ، وہ نیکوں پر اس طرح کے الزام ہی لگاتے ہیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہ احکام الہی کو سمجھتے ہی نہیں، بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کا ان کو علم ہی نہیں، اللہ کے احکام کی حقیقت تو یہ جانتے ہی نہیں۔ آج کون سی جانتے ہیں اللہ کے احکام کو؟ اللہ نے جو جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، لازمی کی ہیں، جو لوگ ان کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، اللہ کے احکام کی جو پرواہ نہیں کر رہے تو وہ اسی طرح ہی نہیں سمجھتے، حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اگر دوزخ کی بات کی ہے تو دوزخ میں ہی پھینکے گا، جنت کا وعدہ کیا ہے تو جنت معافی دینے کا وعدہ کیا ہے تو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند چل رہے ہیں جس راستے پہ ہمیں ہمارا نفس کہتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام